حضرت فضیل بن ایاز فرماتے ہیں ایک جوان تھا، مسجد میں آیا، لوگوں سے کہنے لگا روٹی کھلاؤ، کسی نے توجہ نہ کی۔ اس نے کہا میں رب رب بتانے والا ہوں، میری طرف دیکھو تو صحیح۔ کسی شخص نے خیال ہی نہ کیا۔ پھر اس نے کہا یار تھوڑا سوچو، لگا تیری طرح کے بڑے درویش دیکھے۔ مسجد کے محراب میں وہ رب کریم کا بندہ انتقال کر گیا۔ جب فوت ہو گیا نا، لوگوں کا مزاج ہے بیمار کو دوائی نہیں دیتے، جنازے پہ وقت پہ پہنچ جاتے۔ اور بزرگ وہ نوجوان اللہ کا نیک بندہ مسجد کے محراب میں فوت ہو گیا۔ حضرت فضیل ابن ایاز کہتے ہیں امام صاحب نے اعلان کیا چندہ دو، کوئی لاوارث فوت ہو گیا، کفن دینا۔ چندہ اکٹھا ہوا، کفن خریدا، جنازہ پڑا، عشاء کے بعد دفن کر کے آئے۔ فجر کی نماز کے لیے جب امام اور مؤذن مسجد میں آئے تو چیخیں مارنے لگے، دور دور تک آوازیں پھیل گئی، دنیا دوڑی آئی، کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ جو تم نے کفن پہنایا تھا وہ یہاں پڑا ہوا ہے، اور دیکھو کفن پہ تحریر لکھی ہے۔ تحریر کیا ہے؟ عرش کے مالک نے فرمایا میرے دوست نے روٹی مانگی، تم نے دی نہیں، اس نے تمہیں میرے قریب کرنے کے لیے اپنی طرف توجہ کرائی، تم نے کی نہیں، اور میرا یار تمہارے کفن کا محتاج تھا، سنبھال کے رکھو اپنا کفن، میں نے اسے جنت کا لباس عطا فرما دی ہے۔ مجھے بڑی بات پسند ہے شیخ سعدی کی، قرضے لے لے کے مہمان نوازی کرتے تھے۔ ایک دن سارے مقروض اکٹھے ہو گئے، کہنے لگے بابے پیسے دے۔ بابا جی کہتے ہیں وہ پیسے مانگ رہے ہیں، مجھے ٹینشن ہے کہ انہوں نے کھوایا کچھ نہیں، مجھے پریشانی لگی۔ ایک بچہ کوئی چیز بیچ رہا تھا، وہ کھیل مرونڈا نہیں بیچتے بچے، وہ بیچ رہا تھا تو آ گیا، کہنے لگا لینی ہے؟ تو بابا جی کہنے لگے میرے مہمانوں کو کھلا دے ساری۔ بچہ بھی راضی ہو گیا کہ سارا اکٹھا ہی گاہک مل گیا، تو سارا جب کھلا دیا کہنے لگا پیسے؟ تو شیخ سعدی فرمانے لگے تو بھی بیٹھ جا، یہ سارے پیسے لینے آئے ہوئے ہیں، بیٹھ جا، ان کے پیسے انہیں ملیں گے تو تجھے بھی۔ تو بچہ رو پڑا، رویا، کہنے لگا میں تو یتیم ہوں، 4 بہنیں چھوڑ کے آیا، اماں کی دوائی بھی لے کے جانی، مجھے تو پیسے چاہیے۔ بچہ رویا تو شیخ سعدی کا ایک مرید آیا، اس نے لا کے نظر پیش کی، کہا حضور یہ نذرانہ ہے، 400 دینار لایا۔ تو حضرت سعدی نے سب کو دیے، بچے کو بھی دیے، سب لوگ چلے گئے۔ تو ان قرض لینے والوں میں سے ایک بندہ سمجھدار تھا، حضرت سعدی کے پاس آ کے کہنے لگا بابا سمجھ نہیں آئی، ہم برسوں سے لینے آ رہے تھے، مل نہیں رہے تھے، کتنے مہینوں سے مانگ رہے ہیں، نہیں مل رہے تھے، آج فٹافٹ مل گئے۔ تو شیخ سعدی بزرگ تھے نا، تو بزرگوں والی بات کر گئے، کہنے لگے تم میں رونے والا کوئی نہیں تھا نا، پوری مجلس میں ایک بھی رونے والا ہو تو سب کا کام بن جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں روٹی پیش کر کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ کئی دنوں کے بعد علی تھوڑی سی گندم لائے تھے، پیسی ہے تو ایک کی روٹی پکی ہے، 2-3 لقمے میں نے کھا لیے تھے تو مجھے آپ کا خیال آیا، تو حضور میں یہ روٹی لے کے آئی ہوں۔ اللہ کے محبوب نے روٹی اپنے دست مبارک پہ رکھی، ایک ٹکڑا ایک لقمہ توڑ کے منہ کے قریب کیا، پھر سیدہ کی طرف دیکھ کے فرمایا پتر 3 دن میں نا، 3 دن اور 3 راتوں میں یہ پہلا لقمہ ہے جو تیرے باپ کے گلے سے گزرنے لگا۔ یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں، یہ پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں